ہوتا ہے، پھر آتا ہے ایمان۔ تو آڈی سبحان اللہ سلام۔ اسلام، ایمان، ایمان۔ پھر آگے غوث پاک نے فرمایا جب ایمان یقین ہو جاتا ہے بندے کو تو پھر آگے اللہ تعالیٰ علم والا شعبہ عطا فرماتا ہے۔ جب علم والا شعبہ عطا فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرماتا ہے۔ جب معرفت عطا فرماتا ہے اس کے بعد اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ جب محبت عطا فرماتا ہے اس کے بعد ساتواں درجہ محبوبیت والا ہوتا ہے۔ یہ محبوبیت والا درجہ کیا ہے؟ فرمایا جب محبت تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے جو میں کہتا جاؤں گا تو کرتا جا۔ جب محبوبیت والا درجہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے ہن تو منگی جا، میں منگی یا نہ ہوں۔ یہ محبوبیت والا درجہ ہے۔ تو ایک اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کو محبوبیت والا درجہ عطا فرماتا ہے پھر بندے کو سو نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اندر والی بات سنانے لگا، پھر بندے کو سو نہیں ہوتا۔ قرآن پاک فرماتا ہے تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع، او میرے پیارے کدوں بستریاں تے سو دے۔ اسی کی تشریح غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب محبوبیت والا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر سونا بھول جاتا۔ پھر آگے حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ سب سے بڑے محبوب والا درجہ، سب سے بڑا محبوب کملی والے مصطفیٰ کی ذات، جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، تنام عینی ولا ینام قلبی، میرا مقام تو یہ ہے کہ اگر میری آنکھیں سو بھی جائیں محمد کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اتنے بڑے محبوب کا درجہ ہماری سرکار۔ اے بچے ذرا خاموشی نہ کرو، بندے بن کے بیٹھو۔ جب محبوبیت والا معاملہ آتا ہے تو غوث پاک فرماتے پھر سونا بھول جاتا، نینداں اڑ جاندیاں نے۔ اس پر ایک اور بات فرمایا جب محبوبیت والا درجہ آتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا میری اکھاں تے سوندیاں نے، دل جاگتا ہی رہتا ہے۔ یہ کتاب ہے نصائص الکبریٰ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ سرکار صحابی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو رستے میں سرکار نے فرمایا، اب بات لیجیے، سرکار نے فرمایا کہ یہاں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے سرکار لیٹے اور سرکار سو گئے۔ ایک واقعہ پیش آیا، صحابی رسول جو ہیں انہوں نے عرض کیا سونیا تسی ستے سی تے ایک واقعہ پیش آیا۔ سرکار نے فرمایا دسو۔ سرکار میں ویکھدا پیا سیگا تسی تے آرام فرما رہے سیگے تے او جڑا سامنے درخت ہے نا او آیا وا تے ایتھے کھڑا ہویا تے کھڑا ہو کے پھر واپس چلا گیا تے سرکار تسی ہون اٹھے ہو۔ اے مینوں پتہ نہیں چلیا۔ القصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ واقعہ لکھا، میرے حضور نے فرمایا اکھاں سو جاتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ جو درخت ہے اب صحابی کو تو پتہ نہ چلا، کملی والے مصطفیٰ نے سارا واقعہ یعنی یوں کہہ لیں جاگنے والے کو پتہ نہیں، سونے والے کو پتہ ہے۔ کہہ سکتے سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو درخت ہے نا یہ اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا، اے مولا کدی او بھی ویلا آوے کہ تیرا یار ادھر نو آوے، جدو تیرا یار ادھر نو آوے تے مینوں اجازت دے
پھر نیندہ نہیں آنی ہے. یہ ہے میرے غوث کی تحقیق. اللہ اکبر. ایک اور بات سناؤں. حضور کا دل بھی بڑا عجیب ہے. خصائص الکبریٰ حدیث پاک نمبر 302 سن کے تے حیران نہ ہوئے. بڑے مقدمیاں تو لوگ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اسی مقدمہ اپنا غوث پاک کی کچہری سائے بیٹھے ہیں. آئے یہ حدیث پاک سنانے لگا. فرمایا کہ انزل جبریل علی رسول اللہ، کہ ایک مرتبہ جبریل سرکار کے پاس آئے علیہ السلام. ثم قال فشق بطنہ، جبریل علیہ السلام نے حضور کا سینہ چیرا اور دل مبارک نکالا. اور جب سرکار کا دل جبریل کے ہاتھ پہ آ گیا تو کہنے لگا قلب وقی، یہ تو بڑا شاندار دل ہے. تو دل بھی سرکار کا ہے. کوئی اور بندہ نہیں ان کو آواز چیخ ختم کر سکتا ہے؟